بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے کام اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے؟ قرآن کی آیت آپ نے سنی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، تم قتال کرو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینوں سے حیا کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمان کو یہ تقدس بھی بھول گیا، اس کے لیے 12 مہینے برابر ہیں۔ گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تمہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا طریقہ کیا نکلا ہے آج؟ مصیبت کا آ جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ گنجائش اسلام نے دی نہیں ہے کہ وہ کسی مصیبت کے وقت ایسے تصرفات کرے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ لَيْسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیہ بالویل والسبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہے، نوچتی ہے، اور لعنت ہے اس پر جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، اور لعنت ہے اس عورت پر کہ جو جاہلیت کے بول بولتی ہے، ہائے لٹ گئی اور ہائے میں مر گئی۔ غم تو آتا ہے، لیکن فرمایا اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت کو اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں گندک پہ آگ کیسے لگتی ہے۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے، بناوٹی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو اسلام سے پہلے تھے، وہ جس مہینے کو چاہتے بدل دیتے، جس مہینے کو چاہتے چینج کر دیتے۔ مومن کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو، آپ کی عبادت سنت کے مطابق ہو، آپ کی معیشت و معاشرت سنت کے مطابق ہو۔ محرمات اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی انسانوں کو بھول گئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محرم کے پیغامات میں سے، اس پہ بچنا چاہیے کہ سال کا آغاز ہے اور میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو گناہوں کے پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے کاموں سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا ہے۔ وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عبادت کھڑی کرنے سے منع فرمایا۔ وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کر دیا۔ وَأَن تُوطَىٰ، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے، جانور قبروں میں چھوڑے ہوئے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ پختہ قبر بنانا بھی منع ہے، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع ہے، اور اس پہ عمارتیں بنانا بھی، قبے بنانا بھی منع ہے، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو یہ حکم دیا تھا، تمہیں کوئی بھی مورتی نظر آئے مٹا دو، جو قبر اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ آج امت کو یہ باتیں
یاد نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس نئے سال میں مسلمانوں کا رویہ یہ بن گیا، کچھ تو اس کو سال کا آغاز سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہوا، اللہ سے توبہ کرے۔ وہ ان راتوں کو شرابوں کا محل بنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا، اور اسے جہنمیوں کی غلاظت پلائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی، اور یہ بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لا يحتکر الا خاطئ، یہ گندم چور، یہ چینی چور، جن کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے انسان، یہ دشمن ہے معاشرے کا انسان، جو مسلمانوں کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من احتکر حکرہ یرید ان یغلی بها علی المسلمین، جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے۔ ایسے چیزوں سے رک کر حلال تجارت، صحیح اسلامی تجارت کو فروغ دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے التاجر المسلم الصدوق، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف تنگ کرنے کے لیے بولی بڑھا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناجس جو ہے، نجس کرنے والا، اس کو سودی کہا ہے۔ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں کو خریدنے نہیں دینا، یہ پلاٹ نہیں خریدنے دینا، یہ پھل آیا ہے منڈی میں خریدنے نہیں دینا، اور بولی بڑھانی ہے تو صرف اس نیت سے بڑھانی ہے کہ کوئی خرید نہ سکے، بعد میں خود لے لیں۔ الناجش آکل الربا، یہ بولی بڑھانے والا بھی سود خور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سود کے 72 دروازے ہیں یا 72 گناہ ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم اگر پتہ ہے یہ سود کا ہے تو یاد رکھنا 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک درہم سود کھانے کا گناہ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، معیشت کی بربادی۔ اس کا سبب یہی ہے کہ جب ہم اللہ ذوالجلال سے جنگ کی بات کرتے ہیں، اور قرآن نے کہہ دیا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ کوئی اللہ سے بھی جنگ کر سکتا ہے، کوئی اللہ سے بھی لڑائی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اگر کسی شخص کے ذہن میں ہے کہ نہیں میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں، یہ بھی پٹیشن دائر ہونی چاہیے کہ ہم نہیں مانتے سود کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے، اسلامی اصولوں پہ لے آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کہ اسلامی تجارت کرتا ہے اللہ برکت عطا کرتے، اور یاد رہنا چاہیے تجارت یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، سنت کے مطابق ہوگی، یہ برکت کا باعث ہوگی۔